صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس ارشاد کہ جس طریقے سے افطار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے افطار کرانے کی جو برکت ہے، یعنی دوسرے کو ہم افطار کرائیں، جو روزے دار ہے مومن ہمارا اسلامی بھائی بہنیں ہیں، ان کو افطار کرانے کی جو فضیلت و برکت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، یعنی جتنا روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس روزہ رکھنے والے کو جس نے افطار کرایا، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے دانے سے کرایا، اللہ تعالیٰ پورے کا پورا اجر و ثواب اس روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جس نے حلال کھانے اور پانی سے روزہ افطار کرایا تو ماہ رمضان کے اوقات میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں روزہ افطار کرانے والے پر، سبحان اللہ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس پر درود بھیجتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے ہیں جس نے روزہ افطار کرایا ہے، سبحان اللہ۔ تو رفیقان گرامی، یہ روزہ افطار کرنا ہی برکت والا نہیں ہے، روزہ افطار کرنا ہی اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو روزہ افطار کرانا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے اس پر درود بھیج رہے ہیں اور شب قدر میں آ کر اس سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کتنا پاکیزہ، کتنا پیارا اور کتنا خوش نصیب مومن امتی ہے آقا علیہ السلام کا کہ اگر روزہ افطار کرانے کی سنت پر عمل کرے، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر فرشتوں میں سے جو فرشتوں کے رسول ہے، جو فرشتوں کے رسول ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ آ کر شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے، کیسی خوش نصیبی ہے اس بندے مومن کی۔ تو ہمیں روزہ افطار بھی کرنا ہے اور اپنی وسعت کے اعتبار سے دوسروں کو روزہ افطار کرنے کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، جس نے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جس نے ماہ رمضان میں روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے روزے دار کے برابر ثواب ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب وہ چیز نہیں پاتے جس سے روزہ افطار کروائیں، یعنی ہر بندہ اس قابل نہیں ہے کہ روزہ افطار کرا سکے، اس کا رزق اتنا نہیں ہے، اس کا دسترخوان اتنا وسیع نہیں ہے، اس کی جیب میں اتنا مال نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو افطار کرائے، تو یا رسول اللہ پھر یہ ثواب ہم کیسے پائیں گے؟ یعنی کچھ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر کرا سکتے ہیں، صرف افطار ہی نہیں، پیٹ بھر روزے دار کو کھانا کھلانے کی بھی وسعت رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک نہیں ہے، تو جو نہیں ہے اس قابل کہ روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلا سکے یا روزہ افطار کرا سکے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس ثواب کو کیسے پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جس نے روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلایا ہو یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرایا ہو، سبحان اللہ۔ تو روزہ افطار کرانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ کریں گے، ہزاروں لاکھوں خرچ کریں گے تب اس ثواب کو پہنچیں گے، بلکہ نیت خالص رکھیے اللہ کی رضا کے لیے، صرف خلوص للہیت کے لیے۔ آپ اگر 250 گرام کھجور لے کر بھی صرف آپ اس کو روزے داروں میں تقسیم کر دیں، آپ مسجد میں یا مدرسے میں یا جہاں افطار وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے یا کسی محلے میں روزے دار کو اگر صرف وہ چند کھجوریں بھی تقسیم کر دیں اور اس نے وہ آپ کی کھجور سے روزہ افطار کیا، آپ نے شربت کا انتظام کر دیا، آپ نے ایک گھونٹ دودھ ایک روزے دار کو پلا دیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش بھی ہو گئی، مغفرت بھی ہو گئی، اور روزے دار کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا، اور جہنم سے آزادی بھی لکھ دی جائے گی، دوزخ سے اس کو آزاد بھی کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے تو ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی، اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کے لیے صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایک گھونٹ پانی کی کیا حیثیت ہے، ایک کھجور کے دانے کی کیا حیثیت ہے، ایک گھونٹ دودھ کی کیا حیثیت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب اپنے امتیوں کو بھی اس ثواب میں، اس اجر میں شامل فرما دیا کہ میرے پیارے امتیوں، گھبرانا نہیں، تمہیں دیغ نہیں بنانی ہے، تمہیں تندور نہیں لگانے ہیں بہت بڑے بڑے کہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرو تو اس ثواب کو پہنچو گے، بلکہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے، اس مولا کو خوش کرنے کے لیے اگر تم ایک گھوٹ پانی، ایک گھوٹ دودھ اور ایک کھجور سے بھی کسی روزے دار کا افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، یہ ساری سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو پلایا، پانی پلایا، کھجور، دودھ پلایا، کچھ بھی پلایا، پینے کی چیزیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو پلایا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ رب العالمین، کتنی بڑی بات ہے کہ جب کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اتنا پاکیزہ اور روزے دار اتنا مقدس بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کوئی بندہ مومن نبی کا امتی اگر اس کو ایک گھوٹ پانی پلا دے، اس کو سیراب کیا، پلایا، دودھ پلا دیا، شربت پلا دیا، پینے کی کوئی بھی چیز روزے دار کو پلائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا، حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا، اور پینے کے بعد پھر اس کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک وہ جو 50,000 سال کا دین ہے، محشر کا دن، قیامت کا دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے حوض کوثر سے جام پی لے گا، اس برکت سے کہ دنیا میں رہ کر اس نے روزے دار کو پلایا تھا، دنیا میں روزے دار کو افطار کرایا اور اس کو شربت، دودھ یا پانی سے افطار کرایا اور پلایا اور کھلایا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی تپش کے عالم میں کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ایسے عالم میں بھی اس کو پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل دے اور سحر و افطار کی برکتیں خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ رزق حلال اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس رزق حلال سے ہمیں خود بھی افطار کرنے کی اور دوسروں کو جو مومنین ہیں، جو روزے دار ہیں، ان کو بھی افطار کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔